اب پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی کے چند لیڈرز، پی ٹی آئی کے عام ورکروں سے میری ہمدردی ہے، عام ورکروں کو گمراہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کا جو بانی چیئرمین ہے اور علی امین گنڈاپور، یہ کس طرح اس ایجنڈے کا حصہ ہے؟ یہودی لابی تو آلریڈی بڑی سرگرم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا ان کو چانسلر بنانے کی ابھی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے دنیا میں بڑے بڑے عہدے دیے جاتے ہیں، یہ مراد بڑے دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو امپریس کرے، یہ کون دیتا ہے؟ یہ یہودی لابی سارا ہینڈل کر رہی ہے۔ تو یہودی لابی اور ان کا یہودی خاندان جو ہے وہ لندن میں ہے، اس وقت بڑا سرگرم ہے۔ تو یہودی لابی ان کو اب چانسلر بنانے کے لیے دوبارہ لائم لائٹ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور جو 8 سپٹمبر کا جلسہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ علی امین نے بانی چیئرمین کے کہنے پر اس نے جلسے میں کیا بات کی۔ آپ اس کی جو بات ہے اس کو نوٹ کریں۔ ایک تو میں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے ایما پر پولیس دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہے اور فوج کو وہاں سے نکالنے کی بات کر رہی ہے۔ دوسری بات، علی امین گنڈاپور نے اپنے اسپیچ میں کہا کہ میں پنجاب آؤں گا، بنگلہ دیش بھول جاؤ گے۔ آپ ذرا ان کے الفاظ پر غور کریں۔ یہ پنجابی پختون میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش نہیں ہے، یہ پختون اور پنجابیوں کو الگ الگ کرنے کی کھلی جو ہے وہ سازش نہیں ہے آپ کے سامنے۔ پختونوں کو وہ علی امین کیا بتا رہا ہے کہ آپ الگ ہیں، پنجابی الگ ہیں۔ اور اس کی ایک دوسری شاخ جو ہے وہ اس وقت بڑی ایکٹیو ہے پی ٹی آئی کے علاوہ، وہ ہے منظور پشتین۔ منظور پشتین جو ہے وہ بات کرتا ہے قبائلی اور پختونوں کے حقوق کی، لیکن بات کرتا ہے وہ پختون کی، پختون پاکستانی پختون کی نہیں، افغانستان اور پاکستان دونوں پختونوں کی، لر اور بر دونوں پختونوں کی۔ جھنڈا وہ اچھا بات کرتا ہے، وہ قبائلیوں کو کہتا ہے کہ میں آپ کے حقوق کے لیے بات کرتا ہوں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جھنڈا وہ افغانستان کا لے کر پھر رہا ہوتا ہے، ٹوپی اس نے افغانستان کی پہنی ہوتی ہے، زبان وہ افغانستان کی بول رہا ہوتا ہے۔ تو قبائلیوں کے حقوق کے لیے، کیونکہ میں ان کی ایک بیٹی ہوں اور بچپن سے وہ مجھے دیکھتے رہے ہیں کہ وہ میں کس طرح ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہوں۔ جب ملٹری آپریشن ہوا ضرب عضب، تو میں بنو کے کیمپس میں وہاں پر کام کر رہی تھی، گراؤنڈ پر اپنے قبائل کے ساتھ تھی۔ ابھی بھی میں نے گوملزام ڈیم والوں کو کہا ہوا ہے، میں نے محمد ایجنسی کے لوگوں کو کہا ہوا ہے، میں نے تیرا کے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے حقوق لیں گے۔ پاکستان میں اپنے حقوق اگر ملیں گے نہیں تو چھینیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے، ہر حد تک جائیں گے، لیکن اور انشاءاللہ میں کال بھی دوں گی اپنے قبائل کو، کیونکہ اس وقت جو دھرنے شروع ہیں اس پر اگر حکومت نوٹس نہیں لیتی، میں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں میں نے وزیر اعظم پاکستان سے کہا کہ آپ اس کے اوپر نوٹس لیں، یہ زیادتی ہوئی ہے قبائل کے ساتھ، حب الوطن قبائل کے ساتھ۔ آپ ان کو ایجنٹوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، آپ کیوں ان کو ایجنٹوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں؟ تو اگر وہ الٹیمیٹم تک وہ جو ڈیمانڈز ہیں وہ حکومت میٹ نہیں کرتی، پورے نہیں کرتی، تو پھر انشاءاللہ ہمارے پاس یہ راستہ کھلا ہے کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس بھی آئیں گے، پارلیمنٹ ہاؤس کا گھیراؤ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ قبائل کو میں وزیر اعظم کی سیٹ پر بھی بٹھاؤں گی اور میں وفاقی منسٹروں کی سیٹوں پہ بھی انشاءاللہ بٹھاؤں گی۔ یہ بڑے ڈرپوک لوگ ہیں، لیکن ہاں میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ مجھ میں اور منظور پشتین میں کیا فرق ہے۔ میں پاکستان توڑنے کی جنگ نہیں کرتی، میں قبائل کے حقوق کی جنگ لڑتی ہوں۔ ہم آج فلسطین کی بات کرتے ہیں، فلسطینیوں سے ہماری کیوں ہمدردی ہے؟ مسلمان ہونے کے ناطے۔ تو کیا پنجابی آپ کا بھائی نہیں ہے؟
کیا سندھی آپ کا بھائی نہیں ہے؟ تو کیا یہ مسلمان اسلام کے ناطے آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ اپنے حقوق کی بات کریں. آپ پاکستان کو توڑنے اور لر اور بر افغانستان اور افغانستان کے جھنڈے لینے کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کوشچن یہ ہے میرا بطور ایک پشتون. اور انشاءاللہ منظور پشتین کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، 11 اکتوبر کو اس نے یہ کہا ہے کہ سب کو بلایا ہے قومی عدالت میں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ چونکہ افغانستان کے جھنڈے آپ کو بڑا پسند ہے، افغانستان کی زبان میں آپ بات کرتے ہیں، تو میں انشاءاللہ افغان طالبان سے بات کرنے کو تیار ہوں کہ وہ آپ کو سٹیزنشپ دیں افغانستان کی، وہ آپ کو شہریت دیں، آپ وہاں جو ہے وہ رہیں افغانستان میں، اگر انہوں نے دے دی، اگر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. میں منظور پشتین سے کہتی ہوں کہ آپ سر مورٹیمر ڈیورنٹ جو تھے، ایک عقل مند برطانوی تھے، انہوں نے ڈیورنٹ لائن ایک کھینچی تھی سوچ سمجھ کر، آپ اس ڈیورنٹ لائن کا احترام کیوں نہیں کر رہے؟ یہ جو ڈیورنٹ لائن ہے یہ افغانستان کے ساتھ، یہ ایران کے ساتھ بھی جاتی ہے، یہ چائنا تک بھی جاتی ہے، تو یہ جو پاکستان کا جو ڈیورنٹ لائن ہے آپ اس کو کیوں تسلیم نہیں کر رہے؟ دیکھیں، میں پاکستان کے لوگوں سے یہ کہتی ہوں اور میں اپنے پشتونوں سے بھی کہتی ہوں کہ دیکھیں، پنجاب کے لوگوں نے بھی بڑی تکلیفیں گزاری ہیں، سندھ کے لوگوں نے بھی بڑی تکلیفیں گزاری، کیونکہ یہاں پر جو پارٹیاں حکومت میں رہی ہیں انہوں نے بھی ان کے لیے کوئی کام نہیں کیا. دیکھیے، پاکستان میں ہم جو ہے وہ اسلام کے ناطے سے بھائی بھائی ہیں. یہ ملک اسلام کا قلعہ ہے، اس ملک پر دشمن کی نظریں ہیں، اور پاکستانی قوم کو جو خراب کیا ہے نا، وہ دجال کسے کہتے ہیں؟ دجال جو ہے وہ اس کی جو سمبل ہے وہ ایک آنکھ ہے، اور اس وقت پورے پاکستان میں آپ دجال کو دیکھیں، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ لوگوں کے دماغ جو ہے اس کو قابو میں کر چکا ہے. وہ جس طرف عوام کو لے جانا چاہتا ہے وہ لے کر جا رہا ہے. اب آپ فوج کے خلاف جو پولیس کے دھرنے ہیں خیبر پختونخوا میں، اس کو آپ سوشل میڈیا پہ ذرا دیکھ لیں، اس کو کس طریقے سے اچھالا جا رہا ہے. فوج کے خلاف بات کرنے کو کس طرح ایک ٹرینڈ بنایا جا رہا ہے، فیشن بن گیا ہے. جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے وہ بڑا بہادر ہے، وہ بڑا عقل مند ہے، وہ بڑا ہیرو ہے. یہ ایک ہوا دی جا رہی ہے لوگوں کو دجالی میڈیا کے ذریعے. اور میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور علی امین سے کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ نے 2-3 پولیس والوں سے بات کی ہوگی، آپ 2-3 پولیس والے تو آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، ان کو تو پتا ہوگا آپ کی اسکیم کا، لیکن جو باقی پولیس والے ہیں، اگر کل کو یہ خانہ جنگی ہو جاتی ہے، فوج اور پولیس، کیونکہ پولیس کا ادارہ جو ہے وہ فوج کے بعد دوسرا ادارہ ہے، اگر فوج اور پولیس آپس میں لڑ پڑے خیبر پختونخوا میں، کیونکہ حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں وہاں پر، مزید گاڑیاں جو ہے بھر بھر کر پولیس کی لائی جا رہی ہیں خیبر پختونخوا علی امین اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ایما پر، تو خدا نہ خواستہ اگر خانہ جنگی ہو گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟